حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انسان اور بزم قدرت۔ صبح خورشید درخشاں کو جو دیکھا میں نے، بزم معمورہ ہستی سے یہ پوچھا میں نے، پرتو مہر کے دم سے ہے اجالا تیرا، سیم سیال ہے پانی تیرے دریاؤں کا، مہر نے نور کا زیور تجھے پہنایا ہے، تیری محفل کو اسی شمع نے چمکایا ہے، گل و گلزار تیرے خلد کی تصویریں ہیں، یہ سبھی سورہ و شمس کی تفسیریں ہیں، سرخ پوشاک ہے پھولوں کی درختوں کی ہری، تیری محفل میں کوئی سبز کوئی لال پری، ہے تیرے خیمہ گردوں کی طلائی جھالر، بدلیاں لال سی آتی ہیں افق پر جو نظر، کیا بھلی لگتی ہے آنکھوں کو شفق کی لالی، میں گل رنگ خم شام میں تو نے ڈالی، رتبہ تیرا ہے بڑا شان بڑی ہے تیری، پردہ نور میں مستور ہے ہر شے تیری، صبح ایک گیت سراپا ہے تیری سطوت کا، زیر خورشید نشاں تک بھی نہیں ظلمت کا، میں بھی آباد ہوں اس نور کی بستی میں مگر جل گیا پھر میری تقدیر کا اختر کیوں کر، نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں، کیوں سیاہ روز سیاہ بخت سیاہ کار ہوں میں یہ کہتا تھا کہ آواز کہیں سے آئی، بام گردوں سے و یا صحن زمیں سے آئی، ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود، باغباں ہے تیری ہستی پے گلزار وجود، انجمن حسن کی ہے تو تیری تصویر ہوں میں، عشق کا تو ہے صحیفہ تیری تفسیر ہوں میں، میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے، نور خورشید کی محتاج ہے ہستی میری، اور بے منت خورشید چمک ہے تیری، ہو نہ خورشید تو ویراں ہو گلستہ میرا، منزل عیش کی جا نام ہو زندہ میرا، اے راز عیاں کے نہ سمجھنے والے، حلقہ دام تمنا میں الجھنے والے، ہائے غفلت کہ تیری آنکھ ہے پابند مجاز، ناز زیبا تھا تجھے تو ہے مگر گرم نیاز، تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے۔ پہلا حصہ، معمورہ ہستی۔ زندگی کی بستی یعنی دنیا، پرتو مہر، سورج کی روشنی، سیم سیال، بہتی ہوئی چاندی، سورہ والشمس، قرآن پاک کی ایک سورت جو والشمس سے شروع ہوتی ہے، ستوت روب۔ مطلب اس نظم کا اگر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو اس امر کا اندازہ ممکن ہے کہ علامہ نے یہاں پہلی بار فلسفہ خودی کی نشاندہی کی ہے، اور یہی فلسفہ آگے جا کر ان کی شاعرانہ فکر کا بنیادی مرکز بنا۔ چنانچہ
نظم کے پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ چمکتے ہوئے سورج کے لمحات میں جب میں نے صبح کے وقت کا نظارہ کیا تو اس کائنات سے استفسار کیا جس میں خود میری ذات بھی موجود ہے کہ تجھ میں جو اجالا ہے وہ اسی سورج کی روشنی کے سبب ہے، اور تیرے دریاؤں کا چاندی کی مانند شفاف پانی بھی اسی کے دم سے ہے۔ یہ سورج ہی ہے جس نے تجھے نور کا زیور پہنایا ہے، اور اسی سورج کا وجود تیری بزم میں ایک روشن شمع کی مانند ہے جس کی روشنی سے ہر شے منور دکھائی دیتی ہے۔ اے کائنات، یہ جو تیرے دامن میں گل و گلزار ہیں وہ بہشت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ یہ سب قرآن کریم کے سورہ والشمس کی تفسیریں ہیں۔ مذکورہ باغات میں جو پھول اور اشجار موجود ہیں، اعلی ترتیب ان کا لبادہ سرخ اور سبز رنگ کا لگتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ تیری محفل میں کوئی سبز پری اور کوئی لال پری ہو۔ اے دنیا، تیرا جو آسمان ہے وہ ایسے خیمے کی طرح سے ہے جس کے گرد سنہری جھال لٹک رہے ہوں، اور افق پر جو سرخی مائل بدلیاں دکھائی دیتی ہے ان کے ساتھ شفق کی سرخی بھی انتہائی بھلی لگتی ہے، جس کے سبب شام کا وقت بھی سرخی مائل دکھائی دیتا ہے۔ اے دنیا، تیرا مرتبہ بہت بلند ہے اور تیری شان بھی بڑی ہے، اس لیے تیرے دامن میں جو بھی چیز موجود ہے وہ نور کے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ صبح کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی تیری عظمت کے گیت گا رہی ہے، اور جہاں تک خورشید کا تعلق ہے تو اس کے منظرنامے میں تاریکی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تیری اس نور کی بستی میں ہر چند کہ میں بھی رہائش پذیر ہوں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ میری قسمت کا ستارہ روشنی سے محروم ہے۔ تیری ان روشنیوں سے دور ہوتے ہوئے میرا وجود ظلمت کے مجسمے ایک قیدی کی مانند ہے، چنانچہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ پھر کیا وجہ ہے کہ میں ہی تیرے دامن میں رہتے ہوئے بدنصیبی اور بدقسمتی کا شکار ہوں۔ دوسرا حصہ، معنی، بود و نبود، ہونا نہ ہونا، صحیفہ، آسمانی کتاب۔ مطلب، نظم کے حصے کا آغاز اقبال پہلے استفسارات کے جوابات کی صورت میں یوں کرتے ہیں کہ میں ابھی اپنی انہی خیالات میں گم تھا کہ ماں کہیں سے میرے کانوں میں آواز آئی، تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آواز آسمان سے یا پھر زمین سے بلند ہوئی۔ اے انسان، اس حقیقت کو جان لے کہ کائنات کا دم یا وجود صبح دم طلوع ہوتے ہوئے سورج کے دم سے نہیں بلکہ تیری ذات سے ہے، کہ تیری ہی ذات ہے جو میرے گلستان کے لیے ایک باغبان کی مانند ہے۔ اے انسان، تیرا وجود ہی ہر نوع کی خوبصورتیوں کا مجموعہ ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو ان خوبصورتیوں اور مظاہر فطرت کے عکس کی طرح سے ہوں۔ تو ہی عشق کا وہ صحیفہ ہے جس کی تفسیر میری ذات ہے، تو ہی ہے جس نے میرے بگڑے ہوئے کاموں کی مثبت انداز میں تکمیل کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کارکردگی کے ضمن میں جو بوجھ میں نہ اٹھا سکی وہ تو نے ہی اٹھایا ہے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، دیکھا جائے تو وہ سورج کی روشنی کی محتاج ٹھہرتی ہے، جبکہ تجھ میں جو چمک اور تابندگی ہے اس کے لیے سورج کی روشنی قطعی طور پر درکار نہیں۔ اگر سورج کا وجود نہ ہو تو میرا گلستان اور میری ہستی ایک ویران صحرا میں تبدیل ہو کر رہ جائے۔ اس کے برعکس تیری ذات سورج کے کسی جوہر کی محتاج نہیں۔ سورج کے بغیر تو میرے تمام عشرت قدے عملاً زندانوں میں تبدیل ہو کر رہ جائیں۔ افسوس اے انسان، تو اس راز کو بھی نہ سمجھ سکا جو عملاً بالکل واضح ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہ خود ہی اپنی خواہشوں کے دام میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ یہ کیسی غفلت اور مقام افسوس بھی ہے کہ تیری آنکھ محض ظاہر پرست ہے اور اس کے ساتھ ہی حقائق سے ناآشنا بھی ہے۔ تیری حیثیت تو محبوب مطلوب کی ہے، جبکہ اپنی کچھ فہمی کے سبب تو طالب بن کر رہ گیا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر تو اپنی حقیقتوں کا پوری طرح ادراک کر لے تو اس کے بعد تیری بدبختگی اور بدنصیبی ختم ہو کر رہ جائے۔